الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آخر ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کمی ہے کسی چیز کی تو سچائی کی ہے، اور انسان ہر وقت سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، اور انسان یہ ڈھونڈتا ہے کہ اسے سچی بات، سچے لوگ، سچی چیز بالکل ایک دم سب سچ مل جائے۔ اور انسان جو ہے سچائی کی تلاش میں، سچائی کے مل جانے پر خوش بھی ہوتا ہے۔ ہر انسان کو تلاش ہے تو کسی سچائی کی ہے، لیکن ہمارا شرف یہ ہے الحمدللہ کہ سچائی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر دل میں موجود ہے، ہر زبان پہ موجود ہے۔ اس سے بڑھ کے سچائی کہیں ہو ہی نہیں سکتی، اور قرآن مجید سے بڑھ کے سچی چیز کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے آسمانی کتاب ہے، اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کہنے والے، باتوں کے کہنے والے، نالج دینے والے، علم دینے والے، وہ سب گمان پہ دیتے ہیں یا صرف مفروضے پہ دیتے ہیں۔ حقیقت کا انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہوگا، فقط ان کا ایک گمان ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے۔ لیکن قرآن وہ سچائی ہے جس میں شاید ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے، بلکہ قرآن کہتا ہے ایسا ہو کے رہے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے جیسا قرآن نے کہا۔ تو اس سے بڑھ کے شرف کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ اب قرآن مجید سورہ مبارکہ واقعہ میں قیامت کے حالات بیان کر رہا ہے۔ قیامت آئے گی، جو مان لے گا اور اپنے آپ کو سنوار لے گا اس کو ہی فائدہ پہنچے گا، اور جو نہیں ماننے کا تو اس کے نہ ماننے سے قیامت رکنے والی نہیں ہے۔ تو قیامت تو آ کے رہے گی، قیامت کے حالات بھی بتائے، اور قرآن نے پھر یہ بتایا کہ تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اصحاب المقربون، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اور تیسرے گروہ کی دلیل ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں اس بات کا، اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، یا اپنے دل کو یقین دلانے کے لیے، اس لیے کہ دل تو محسوس کرتا ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل محسوس کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ اور دنیا کی ہر انسانیت کے سماج میں آپ جا کے دیکھیے، ہر کوئی انسان غلطی کو غلطی محسوس کرتا ہے اور غلط کہتا ہے، لیکن جب اس کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے حقیقت پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی کوتاہی یہی ہو جاتی ہے جب وہ حقیقت پہ پردہ ڈالنے لگے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو جائے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک عالم دین نے بہت عمدہ طریقے سے یہ بات کہی کہ کیا تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ زہر کھانے سے ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے؟ لہذا آپ زہر کھا لیجئے اور بعد میں انتظار کیجئے کہ ڈاکٹر صحیح کر دے گا۔ آپ کے ذہن میں 100 بات آئے گی، اگر ڈاکٹر کو آنے میں دیر ہو گئی تو کیوں کھاؤں، اگر ڈاکٹر صحیح نہ کر سکا تو کیا ہوگا۔ تو یہ کہاں کی بات ہے کہ ہم گناہ کریں اور یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ وہ تو غفور الرحیم ہے؟ اگر اس کی غفاریت کا یہی تقاضا ہوا کہ سزا دی جائے ہے، کیا غفار اور رحیم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ سزا نہ دی جائے؟
کیا ڈاکٹر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ مثلاً بیمار کو جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا؟ اگر ڈاکٹری میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ سب تک صحیح نہیں ہوگا تب تک اس کا ہاتھ نہ کاٹ دیا جائے، تو ہاتھ کاٹ کے کیا ڈاکٹر غفار نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹر مہربان نہیں ہے؟ مگر ہاتھ کاٹنے کے معاملے میں ہاتھ تو چلا گیا بھائی صاحب، اب کیا ہوگا؟ ہاتھ تو چلا گیا نا۔ تو ہو سکتا ہے سزا دینے میں بھی اس کی مہربانیاں ہوں اور جہنم میں بھیجنے میں بھی اس کی مہربانیاں ہوں، اس لیے کہ کڑوی دوائیوں میں نجات چھپی ہوئی ہوتی ہے، کڑوی دوائیوں میں نجات چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو سزا میں بھی کبھی کبھی نجات چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جناب اور اس نے تو نبیوں تک کو بھی سزا دی۔ کاش یہ میرا جملہ کہیں گرا نہ ہو جائے، کسی پہ بھاری نہ پڑ جائے، چونکہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبیوں کو سزا نہیں دی خدا نے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی، چونکہ ہمارے لیے اس زندگی کا سمجھنا اس لیے آسان ہو گیا کہ اس کو مثلاً فلمی دنیا میں لا کے یا یہ کہیے کہ اس کو سیریل کے اعتبار سے آسان کر کے ہمیں سمجھا دیا گیا ہے، اس لیے جو ہے اس کا سمجھنا ہمیں بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ اس وقت کو یاد کریں جب جناب یوسف علیہ السلام نے دو لوگوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ ایک کو نجات مل جائے گی اور ایک سولی پر چڑھا دیا جائے گا، لیکن چلتے وقت ان سے کہنے لگے اپنے بادشاہ سے میری سفارش کرنا اور کہنا کہ تمہاری قید میں ایک بے گناہ رہتا ہے، اور جیسے ہی یہ چلے گئے ویسے ہی متوجہ ہو گئے۔ میں نے مجبور سے مدد کیوں مانگ لی؟ میں تو ایسے قادر و توانا کو جانتا ہوں، اس سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ پریشان تھے، رو رہے تھے۔ اتنے میں جناب جبرائیل نازل ہوئے، اے یوسف چونکہ تم نے بہت زیادہ اپنے آپ میں استغفار کیا، اپنی غلطی کے اعتبار سے توبہ کی، اپنے آپ کو سنبھالو، مگر ارادہ تو خداوندی یہ تھا کہ بہت جلدی تمہیں نجات مل جاتی، مگر چونکہ تم نے مجبور سے مدد مانگ لی اس لیے تمہارے لیے قید خانے میں 7 سال اور بڑھا دیے گئے ہیں، 7 سال اور بڑھا دیے گئے۔ میاں جب نبیوں کے اعتبار سے اس کی غفاریت یہ ہے کہ 7 سال جناب یوسف کو قید رکھا جائے، آپ اور میں کس انتظار میں ہیں؟ آپ اور میں کس انتظار میں ہیں؟ ذرا غور کریں، حقیقت کو سمجھیں، حقیقتوں پر توجہ دیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے لیے ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک روایت اور بھی آپ نے سنی ہوگی، جناب یوسف علیہ السلام کے والد محترم جب ملنے کے لیے آئے تو وہ پہلے اپنی سواری سے اتر گئے اور جناب یوسف بعد میں اترے۔ اسی احترام کی کوتاہی کی بنیاد پر، لفظ کوتاہی تو شاید صحیح نہیں رہے، اسی احترام کی کمی کی وجہ سے جبرائیل نازل ہوئے، مرتبہ کہا ہے یوسف اپنی ہتھیلی کو ذرا کھولو، ہاتھ کو کھولا گیا تو نور ان کے ہتھیلی سے نکال لیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے والد کے احترام میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو جب نبیوں تک کو یہ سزا، اچھا اس کے علاوہ جناب یعقوب علیہ السلام پر یہ اتنی بڑی جدائی کیوں آئی ہے؟ اس میں بھی روایت ملتی ہے کہ ایک روز ایک دمبا ذبح کیا تھا جناب یعقوب علیہ السلام نے۔ نبی کسی سے غافل نہیں ہوتے، لیکن ایک روز ایسا بھی ہوا کہ ایک سائل آ کے چلا گیا اور یہ خاندان والے اپنے آپ میں مگن تھے، باتیں کر رہے تھے، اور سائل اس روز بھوکا رہ گیا۔ اس کی سزا یہ ہوئی کہ جناب یوسف اور جناب یعقوب میں 40 سال کی جدائی پیدا ہو گئی۔ تو کیا یہ پروردگار عالم کی رحمت نہیں ہے؟ تو اسی اعتبار سے ہم اس انتظار میں نہ بیٹھے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اس کی غفاریت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ سزا دے کے نجات عنایت کرے، اس کی غفاریت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے توجہ رکھیں، قرآن نے کہا السابقون، مثلا وہ لوگ جو گناہوں پر مغرور ہو جاتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ان کی بہترین دلیل پیش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں بھلا ہمیں کیسے دنیا سے زمین سے اٹھا لیا جائے گا، ہم تو ذرے ذرے میں مل جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ قرآن اس کے سلسلے میں دلیل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے وہ تو ایسا قادر و توانا ہے جو مٹے ہوئے کو وجود دیتا ہے، جو عدم سے وجود عنایت کرتا ہے، اس کی قدرت تو ایسی ہے۔ لہذا پھر دلیل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم نے اس نطفے کو نہیں دیکھا جس کو اعتبار سے جس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے،
مگر اس میں ہم نے توانا انسان چھپا کے رکھا ہے۔ پھر کہتا ہے تم نے گیہوں کو نہیں دیکھا، پھر پانی کی دلیل پیش کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ کیا تم نے آگ کو نہیں دیکھا، ہم نے ہرے درختوں میں آگ کو پیدا کر دیا ہے۔ ان ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد بھلا تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ زندگی عطا نہیں کریں گے؟ اور جب تم یہ جان چکے ہو کہ یہ ساری نعمتیں، یہ سانسیں ہوں کہ ہوائیں ہوں، یہ نعمتیں ہوں کہ دنیا ہو، یہ زندگی ہو کہ موت ہو، یہ رزق ہو کہ یہ غذا ہو، سب کس کی طرف سے ہے؟ یہ کس کی طرف سے؟ سب کس کی طرف سے ہے؟ اگر جب تک اس کا ارادہ ہے کہ میرا ہاتھ حرکت کرے تو کر رہا ہے، ورنہ خدا کی قسم اگر اس کا ارادہ نہ ہو تو میرا ہاتھ حرکت بھی نہیں کر سکتا، میری زبان اٹھ نہیں سکتی۔ یہ تو اس کا ارادہ ہے، وہ چاہ رہا ہے ایسا، اور اس کی چاہت کی ہی بنیاد پر میں ایسا کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، اس نے صلاحیتیں دی ہیں، میں ہاتھ حرکت میں زبان چلا رہا ہوں، اس نے صلاحیتیں دی ہیں، اگر وہ چاہے تو میری صلاحیتوں کو چھین نہیں سکتا۔ لیکن کمال غفاریت یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی صلاحیتوں میں کمی نہیں کرتا، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو کبھی تو ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن اس تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہاں قرآن ان لوگوں کو پھر اگلا جواب دیتے ہوئے جنہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہمیں کیسے مٹی سے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، پھر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو جو ہے کوئی اللہ کی طرف سے تھوڑا ہی ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ نے مثلاً بنا لیا ہے، خود گھڑ لیا ہے۔ اب قرآن کی حقانیت کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قرآن کی حقانیت کو پیش کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو اور کیا سمجھ رہے ہو؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ستاروں کی جگہوں کی جہاں ستارے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب قرآن نازل ہوا، لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ ستارے اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، کہ ستارے اپنی جگہ پر حرکت کر رہے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایسے ماحول میں جس میں تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ ساری کائنات حرکت میں ہے، ایک انسان کیسے خبر دیتا ہے کہ وہ ستاروں کی جگہوں کی قسم کھا سکتا ہے؟ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، خالق انسان کے بس کی بات ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم اللہ تعالی عظیم، اور یہ تو بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانتے ہو۔ انہ لقرآن کریم، اور یہ قرآن کریم ہے، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس جیسا، بلکہ جب قرآن کی تفسیر میں کہیں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں اور حدیث ہوتی ہے تو حدیث اور قرآن کی آیتیں، قرآن اپنے آپ میں اس کی آیتیں یوں چمک اٹھتی ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند چمک اٹھتا ہے۔ حدیث کا بھی احساس ہو جاتا ہے اور قرآن کا بھی احساس ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے قرآن کریم ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کتاب مکنون فی کتاب مکنون، اور یہ تو کتاب مکنون میں قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کی فضیلتوں کو یا قرآن مجید کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں، بلکہ وہی لوگ قرآن کے مفاہیم حاصل کرتے ہیں جن کا پاک کردار ہے، زندگی پاکیزہ ہے، زبان پاکیزہ ہے، دل پاکیزہ ہے، اور وہ کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں قرآن مجید سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی برکتیں بے پناہ ہیں، اس سے سچی چیز کسی کے پاس نہیں ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا محروم ہمارے طبقوں میں، ہمارے ملتوں میں قرآن ہے، شاید اتنی کوئی چیز محروم ہو۔ شاید بکواس کرنے والوں کو بڑے ہدیے ملتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں انسان دنیا میں آباد ہے
اس وبا سے محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، یہ تو طے ہے زندگی بھی تیری طرف سے ہے، موت بھی تیری طرف سے ہے، مگر پروردگارا عزت کی موت عنایت فرما۔ پروردگارا زندگی آج تک جتنی بھی ہے وہ تو واقعاً پتہ نہیں کس کی راہ میں گزری، شیطان کی راہ میں گزری کہ خواہشوں کی راہ میں گزری، مگر مالک تجھے واسطہ رمضان المبارک کی ان بہترین ایام کا، اماموں کا واسطہ، انبیاء کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، آج سے ہماری زندگی کو ایسی بنا دے کہ تیری مشیت کے مطابق گزرے، ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔